السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دواخانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بیخ بدارہ کے بارے میں۔ یہ ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے جس کو انگلش میں ایلیفنٹ کریپر کے نام سے پکارتے ہیں اور عربی میں اس درخت کو شارف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک درخت کی بھورے رنگ کی یہ جڑ ہوتی ہے جو سائز میں ملٹھی کے ٹکڑوں کے برابر یا سائز میں تھوڑا اس سے بڑے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں یہ عام پنسار کی دکان پر دستیاب ہوتی ہے۔ ذائقہ اس کا پھیکا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تلخی موجود ہوتی ہے۔ اگر اس کے مزاج کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ تیسرے درجے میں گرم خشک مزاج کی حامل ہوتی ہے۔ درخت بدارہ کے جو پتے ہوتے ہیں یہ سائز میں کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں، کچنال درخت کے پتوں کی مانند، اور اسی طرح یہ تمام پاکستان اور ہندوستان کے اندر یہ پودے پائے جاتے ہیں۔ عموماً ساحلی علاقوں کے اندر یا پھر ریتلے علاقوں کے اندر یہ پودے بڑی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ سطح سمندر سے 1000 فٹ کی بلندی والے علاقوں کے اندر یہ پودے کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کن امراض کے اندر ہم ان کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر سرد بلغمی امراض جن میں جوڑوں کے درد ہیں، نقرس ہے، کمر درد ہے یا پھر مرض استسقاء ہے جس میں پیٹ کے اندرونی اعضاء کے اندر رطوبت جمع ہو جاتی ہے، اس مرض کو ڈراپسی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یا آڈیما کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ان امراض کے اندر یہ بیخ بدارہ یعنی بدارہ کی جو جڑ ہے یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ محلل اورام ہوتا ہے۔ یہ پودا اسی لیے اس پودے کو کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو تیل کے ساتھ چپڑ کر ایسی جگہوں پر باندھا جائے جسم پر جہاں ورم آ گیا ہو، سوجن آ گئی ہو، تو اس کے باندھنے سے جسم کی ان اعضاء سے سوجن اور ورم دور ہو جاتا ہے۔ مثلا عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو افراد جوڑوں کی دردوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کے جوڑوں پر عموماً سوجن آ جاتی ہے۔ اگر وہ درخت بدارہ کے پتوں کو تیل کے ساتھ چپڑ کر اپنی ان جوڑوں پہ سوجے ہوئے جوڑوں پر باندھیں تو اسے سوجن اتر جاتی ہے۔ اس کے پتوں کا رس نکال کر برابر مقدار میں اگر سرکہ ملا لیا جائے اور 2 تولہ کی مقدار میں روزانہ مریض کو پلایا جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کا جو بڑھا ہوا پیٹ ہے یا بڑھا ہوا وزن ہے وہ اپنی اصلی جگہ پر آ جاتا ہے۔ یہ ملین طبع بھی ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے جو قبض کے مریض ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نرم پخانہ جو ہے وہ نرم ہو کر خارج ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مقوی باء بھی ہے۔ اس کے استعمال سے انسان جو باء کی کمزوری کا شکار افراد ہیں وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خصوصاً ایک اس کی جو صفت ہے یہ مغلظ منی بھی ہے۔ وہ افراد جو رکت منی کے مریض ہیں ان کی منی پتلی ہے وہ اس کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک نسخہ جو بیخ بدارہ کے مثلاً استعمال سے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ بہترین نسخہ ہے جو مختلف امراض کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اشگند آپ نے لینی ہے، ستاور آپ نے لینا ہے، بیخ بدارہ آپ نے لینی ہے، اور اسی طرح تخم کونج آپ نے لینی ہے۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لے کر باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ آدھی چمچ آپ نے صبح و شام بعد از غذا نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ جسمانی تمام دردوں کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، اعصابی دردوں کے لیے، اور اسی طرح بینائی کی کمزوری کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے یہ ایک بہترین دوا اور سفوف بنتی ہے۔ آپ اس کو بنا کر استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کی مقدار خوراک کا تعلق ہے، بیخ بدارہ کا آپ 3 ماشے سے لے کر 7 ماشے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اکیلا تنہا بھی اس کو پاؤڈر کر کے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقدار خوراک 3 ماشا سے 7 ماشا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔